السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو فلائی اسٹوڈیو۔ دوستو، آج ہم سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان اور خان کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے۔ دوستو، 1326 عیسوی میں عثمان غازی کی وفات کے بعد اس کا فرزند اور خان تخت نشین ہوا۔ اور خان 1281 میں پیدا ہوئے۔ اور خان سلطنت عثمانیہ کا دوسرا سلطان تھا۔ اسے سلطنت عثمانیہ کا اصل بانی قرار دیا جاتا ہے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے فلائی اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کے مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اس نے حکومت اور فتوحات میں اپنے والد کی ہی پالیسی اختیار کی۔ 1327 عیسوی میں اس نے نوکومیدیا شہر فتح کیا جس کا موجودہ نام ازمیت ہے۔ اور خان غازی نے یہاں پہلی عثمانی یونیورسٹی قائم کی۔ 1331 عیسوی میں مدرنو اور 1333 عیسوی میں دملیک شہر فتح ہوئے۔ 1336 عیسوی میں اور خان نے کراسی شہر جو کہ سیاسی چپلش کا شکار ہو چکا تھا اس کو فتح کیا۔ دوستو، اور خان اپنی سلطنت کی وسعت کے لیے جنگ پہ جنگ کرنے کا قائل نہ تھا، اسی لیے کراسی شہر کی فتح کے بعد اور خان نے اگلے 20 سال تک اپنے زیر لگی علاقوں میں حکومتی استحکام کو ترجیح دی۔ اور خان نے ہر فتح کیے ہوئے نئے شہر میں مساجد، مدرسے تعمیر کروائے اور خصوصی طور پر سلطنت عثمانیہ کے دارالحکومت بروسہ میں تعمیراتی کام کروائے۔ اس وجہ سے بروسہ بعد میں ایک اہم اسلامی مرکز بن گیا۔ اس کے بعد 1356 عیسوی میں اور خان نے انقرہ شہر فتح کیا۔ سلطان اور خان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بشارت کو پورا کرنا چاہتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح قسطنطنیہ کے بارے میں دی تھی۔ دوستو، اسی سلسلہ میں 1358 عیسوی میں قلعہ ترنگ کی بندرگاہ غالی پولی میں قلعہ جناکلہ، ابسالہ اور ردوستو واقع تھے، ان کو فتح کیا جس سے ہر اس آنے والے سلطان کو فائدہ پہنچا جس نے فتح قسطنطنیہ کی کوشش کی۔ سلطان اور خان کا اپنی زندگی کا ایک اہم ترین کارنامہ ایک مستقل اسلامی فوج کی تشکیل تھا۔ اس سے پہلے سپاہی جنگ کے وقت رضاکارانہ طور پر شامل ہوتے تھے۔ اس فوج کو نئے لشکر کا نام دیا گیا۔ اس فوج کو دنیا کی پہلی منظم ترین فوج کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ کئی تاریخ دانوں نے یہ بہتان لگانے کی کوشش بھی کی کہ یہ عظیم اسلامک فوج نصرانیوں کے بچے زبردستی پکڑ کر ان کو زبردستی مسلمان بنا کر فوج میں داخل کر رہی ہے۔ اس جھوٹی کہانی کو اور خان اور مراد خان کی تاریخ میں زبردستی شامل کیا گیا، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اسلام میں کسی کو زبردستی داخل کرنے کا تصور ہی نہیں پیدا ہوتا، بلکہ سچ یہ ہے کہ جنگوں اور مارکوں کی وجہ سے بہت سے بچے اپنے والدین سے بچھڑ جاتے تھے۔ دوستو، اسلامی سلطنت کے اس عظیم فرزندوں کو جو بھی اس طرح بچے ملتے وہ ان کی بہت ہی اچھی کفالت کا ذمہ اٹھاتے اور ایک عظیم آدمی بناتے۔ ان کو ہر طرح کی تعلیم دی جاتی۔ علماء کرام ان کے دلوں میں جذبہ ایمانی، حفاظت دین اور جذبہ جہاد بیدار کرتے۔ اسی وجہ سے یہ جب بھی میدان جنگ میں اترتے تو ان کا نعرہ غازی یا شہید ہوتا تھا۔ مسلمانوں کی کامیابیوں اور نصرانیوں کی پے در پے شکست کی وجہ سے جھوٹے تاریخ دانوں کو ایسا لکھنے پر مجبور کیا کہ وہ اس طرح کے جھوٹے الزامات لگا کر اسلامی تاریخ کو گندا کر سکیں، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے کئی اسلامی تاریخ دانوں نے بھی ان جھوٹے تاریخ دانوں کا اثر قبول کیا۔ دوستو، اس کے بعد اور خان غازی نے مغربی اناطولیہ کا بیشتر حصہ عثمانی سلطنت میں شامل کیا، جبکہ اس دور میں پہلی مرتبہ عثمانی فوجیں یورپ میں داخل ہوئیں۔ اور خان غازی کی حکمرانی میں سلطنت عثمانیہ کا رقبہ 2 گنا ہوا۔ دوستو، آخر میں یہ عظیم فرزند اسلام 1360 عیسوی میں جہان فانی سے رخصت ہوا۔ اور خان غازی کا مقبرہ بورسا میں آج بھی موجود ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، فلائی اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔